مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، ایل پی جی 1-2 نہیں پورے 70 روپے فی کلو سستی۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 180 روپے فی کلو ہو گئی۔ آئندہ ہفتے ایل پی جی کی قیمت میں مزید کمی متوقع ہے۔ ایل پی جی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بھی کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ نئی قیمت کا اعلان 1 جون کو کرے گی۔ آگ کا گولہ آپے سے باہر، زمین پر پڑنے والی کرنیں ڈھانے لگیں قہر۔ آسمان سے انگارے برسنے کا گمان، جھلسا دینے والی گرمی کے ساتھ لو کے تپیڑے۔ رہی سہی کسر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی، شہریوں کی دہائی۔ گرمی کی شدید لہر، لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ لائن لاسز والے فیڈرز پر 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو، ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک اور گیسٹرو کے سینکڑوں مریض رپورٹ۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 150 سے زائد مریض داخل ہوئے۔ شدید گرمی سے چکر آنا، زکام اور بخار کے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ذائقہ وفد کا پی ڈی ایم میں پنجاب آفس کا دورہ۔ عرفان علی کاٹیا نے وفد کو پی ڈی ایم کی ورکنگ بارے بریفنگ دی۔ کہا، ہیٹ ویو کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی زیر قیادت جاتی عمرہ میں بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مشاورت، وفاقی اور صوبائی سطح پر عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں تجاویز لی گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، وفاقی وزیر رانا تنویر، مصدق ملک، سینیٹر پرویز رشید کی بھی اجلاس میں شرکت۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں، تجاویز میں ایاز صادق بازی لے گئے۔ حلقہ این 120 کے لیے ریکارڈ 119 ترقیاتی اسکیموں کی تجاویز پیش کر دیں۔ رانا تنویر حسین کی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی 36، طلال چودھری کی 12 ترقیاتی اسکیموں کی تجاویز پیش۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پی پی 179 کی 2 ترقیاتی اسکیموں کو منظور کرنے کی درخواست کی۔ پتوکی میں خسرے کے باعث 6 بچوں کی موت۔ محکمہ صحت نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 24 گھنٹے میں اموات کی تحقیقات کرے گی۔ ڈاکٹر عمر امین، ڈاکٹر آصف جاوید اور ڈاکٹر محسن بٹو کمیٹی میں شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا ای ووٹنگ نہ کرانے کا اصولی فیصلہ۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا مسودہ تیار، الیکشن کمیشن کو بھی بھیجوا دیا گیا۔ نئے بلدیاتی ایکٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ نہ کرانے کی منظوری حاصل کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، الیکشن کمیشن کو ٹرائیبیونل کے ججز تعینات کرنے کا حکم۔ سماعت کے لیے ٹرائیبیونلز کو انتخابی حلقے دینا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ عدالت کا حکم، سلمان اکرم راجہ اور راؤ عمر ہاشم کی درخواستیں منظور۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے رکن اسمبلی سعد اللہ کی درخواست پر 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا۔ سعد اللہ نے این 97 سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صنعت کار خواجہ جلال الدین رومی کی ملاقات، تعلیم، معیشت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب نے کہا، ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی رکنیت سازی مہم، تحریک انصاف نے آرگنائزر کمیٹی تشکیل دے دی۔ میاں مصطفیٰ رشید مہم کے انچارج مقرر،
شبیر گجر، ملک نواز ایوان، عبدل کریم خان کمیٹی میں شامل۔ ایف بی آر کے کرپٹ افسر تاجروں کے ریفنڈ پر سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ 4 سال گزرنے کے باوجود ہزاروں کیس التوا کا شکار، ریفنڈ کی 93,874 درخواستوں میں نصف بھی نہ نمٹا سکے۔ ایف بی آر صرف 73 ارب 37 کروڑ روپے ریفنڈ دے سکا۔ 5 ماہ گزر گئے، نان رجسٹرڈ گاڑیوں کی نشاندہی کے لیے ایم او یو سائن نہ ہو سکا۔ سابق نگران پنجاب حکومت نے 4 دسمبر 2023 کو ایم او یو سائن کرنے کی منظوری دی تھی۔ پنجاب کی جامعات میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتیوں کا معاملہ، 29 سرکاری جامعات کے لیے سرچ کمیٹیاں قائم، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی، یو ای ٹی، ڈی سی یونیورسٹی، ہوم اکنامکس یونیورسٹی، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی وی سی سرچ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کمیشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کی موٹر ویز سروس ایریاز پر 807 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، ایک معروف ریسٹورنٹ بند، 93 کو 14,86,000 کے جرمانے عائد، 80 لیٹر ناقص آئل اور 3 من سے زائد ایکسپائرڈ اسنیک اور بیوریجز۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا، چکن، سبزیاں، دالیں، پھل سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف کمروں تک محدود، خود ساختہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل بنا۔ لاہور میں مویشی منڈیاں کون لگائے گا؟ سٹیک ہولڈرز کا منڈیوں پر اخراجات کرنے سے انکار، کانٹریکٹرز نے اخراجات کرنے کے لیے انتظامیہ سے گارنٹی مانگ لی۔ انتظامیہ نے منڈیوں کے اخراجات کے لیے 30 کروڑ روپے منظور کرانے کی سمری تیار کر لی۔ منڈیاں لگانے کی جگہ کا تعین ہو گیا، انتظامات پر اخراجات کرنے سے ٹھیکیداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ عید الاضحیٰ کے لیے کل سے مویشی منڈی 24 گھنٹے کے لیے آپریشنل ہوگی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس۔ عید الاضحیٰ پر شاہ پور کانسرا مویشی منڈی میں انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں اور دھرنے، سڑکیں بلاک ہونے کی بڑی وجہ۔ لاہور میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ سی ٹی او امارا اتر نے کہا 3 ماہ میں 318 مرتبہ احتجاج، جلسے، جلوسوں کے باعث سڑکیں بلاک رہیں۔ ٹریفک پولیس تمام تر حالات میں شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کا ہیلتھ ویلفیئر مشن، آئی جی پنجاب اور مزید 11,50,000 روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پنجاب پولیس ایک فیملی ہے، مشکل وقت میں کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور شہید سب انسپیکٹر عبدالمجید کی آج برسی، لاہور پولیس کے دستے کی شہید کی قبر پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ایس پی احمد جنید چیمہ نے کہا پولیس فورس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے، محکمہ پولیس شہداء کے ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔